عمران خان کی طرف سے صرف ایک میسج آیا تھا، عمران خان کی طرف سے باقی لوگوں کو بھی میسج آئے، جیسے شیر افضل مروت ہیں، انہیں کہا گیا کہ پارٹی سے نکل جاؤ، لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، کہا عمران خان سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، اپنی وضاحت دوں گا۔ اگر انہوں نے مجھے ملاقات کے دوران کہا کہ استعفیٰ دے دوں، پارٹی چھوڑ دوں، MNA کی سیٹ چھوڑ دوں، تو میں سیٹ چھوڑ دوں گا، لیکن جنید اکبر کی طرف سے انتظار نہیں کیا گیا۔ ادھر پیغام ان کو ملتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ PAC کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، صرف پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، اس طرف اپنی پوری توجہ دیں۔ تو جنید اکبر کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کروں گا، تصدیق کروں گا کہ انہوں نے مجھے استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے تو استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے، عمران خان نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اب ان کا حکم آ گیا ہے، جس نے بھی کہا ہے مجھ تک بات پہنچ گئی ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ انہوں نے ٹیسٹ استعفیٰ اپنا پیش کر دیا اسپیکر کو، دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کب یہ استعفیٰ قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال وفاؤں کا حق ادا کر دیا گیا ہے اس بندے کی طرف سے، جنید اکبر کی طرف سے، وہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ تو چلتے ہیں تھوڑا سا پاکستان اور انڈیا کے مابین ہونے والی کشیدگی مہاجرائی کے طرف۔ بھارت کی طرف سے اب بھی پاکستان پر ڈرون حملے جاری ہیں، ایک ڈرون لاہور میں آ کے گرا ہے، کل اس کی خبر آئی تھی، تو یہ حملے کب تک جاری رہیں گے؟ تو ناظرین یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا بھارت کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بھارت کی طرف سے کوئی نیا حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ پہلے زخم سہلا رہا ہے۔ یہ ڈرون کئی روز تک چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جب ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو کہیں جا کے کئی دنوں کے بعد یہ گر جاتے ہیں۔ تو بھارت کی طرف سے یہ چھوڑے گئے ڈرون ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 2 3 روز تک مزید بھی پاکستان میں گرے، اس لیے گھبرانا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت کی طرف سے ڈرون حملے جاری ہیں۔ اسی طرح کا کوئی ڈرون گرا ہوگا، کل کہیں اور بھی گر سکتا ہے۔ تو آ جاتے ہیں بھارت کے ساتھ جو کچھ پاکستان نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا کچھ کیا گیا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، بھارت کو شکست ہوئی ہے۔ تو بھارت اب دیکھ رہا ہے اپنے برآموس میزائلوں کی وہ مالش کر رہا ہے، پالش کر رہا ہے، مالش اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو تگڑا کر رہا ہے کہ پھر تو نے جانا ہے، حملہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رافیل طیاروں کی ٹکور بھی کر رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ برآموس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 8000 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، حالانکہ پاکستان کا ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک سفر جو بنتا ہے وہ 3000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھارت کی طرف سے یہ میزائل بنایا گیا 8000 کلومیٹر تک مار کرنے کے والا، اس کے باوجود بھارت کی طرف سے میزائل بنایا گیا اور استعمال کیا گیا 8000 کلومیٹر والا۔ تو پاکستان پر اس نے میزائل استعمال کیا، دراصل یہ چین کے لیے اس کی طرف سے میزائل بنایا گیا تھا، تو جو ٹھوس ہو گیا، ناکام ہو گیا، اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ دوسرے میزائل بھی بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے، لیکن برآموس مکمل طور پر ناکام ہوا، اور پاکستان کی طرف سے جہاں اس کا ذخیرہ تھا وہاں پہ حملہ کیا گیا، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ تو رافیل کی کیا اوقات رہ گئی، کیا حیثیت رہ گئی، وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا، جس طرح سے اس کے حصص گرے ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ 20% تک، لیکن اب کہا گیا ہے کہ 40 سے 60% تک اس رافیل کے حصے گر گئے ہیں، ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جانے لگا ہے، اس کو آپ لائٹر نوٹ میں لیجئے، کہ فرانس کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ادھار دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کوئی ملک اگر ادھار پہ خریدنا چاہتا ہے جہاز تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ساتھ یہ بھی ان کی طرف سے آفر کر دی گئی ہے جو 2 خریدے گا اس کو 1 فری دے دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ملک نے جنگی مقاصد کے لیے اس کو خریدنا ہے، اگر نجی کمپنیاں خریدنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی ہماری پیشکش موجود ہے، وہ بھی ادھار پر رافیل کو اٹھا سکتی ہیں۔ وہ کیا کریں گی، موسم کے لیے استعمال ہوگا یا پھر کسی اور کام کے لیے، تربیت کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ان کا رافیل، جبکہ 10 سے 12% قیمت بڑھی ہے پاکستان کے ان جہازوں کی جو پاکستان نے بھارت کے خلاف استعمال کیے ہیں، جیسے J-10C ہے اور JF Thunder 17 ہے، یہ پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے جہاز ہیں چین کے تعاون سے۔ تو باقی جب ابھی بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے انڈین میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا تھا، ان کے دفاعی ماہرین کہتے تھے کہ پاکستان نے اپنا سارا اسلحہ جو جنگ کے لیے رکھا ہوا تھا وہ یوکرین کو بیچ دیا، یوکرین سے پیسے لے لیے، ڈالر کما لیے، اب پاکستان کے پاس صرف 4 دن کے لیے لڑنے کا اسلحہ موجود ہے، اور 4 دن کے بعد پاکستان کی بس ہو جائے گی۔ یہ کون کہتا تھا؟ برواریہ جیسے، بخشی جیسے، SP وید جیسے، یہ لوگ کہہ رہے تھے
تھے کہ پاکستان کے پاس 4 روز کا اسلحہ ہے، تو ہم نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ جب ہاتھوں میں ہاتھ آئیں گے، جب مقابلہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے پاس 4 روز کا اسلحہ ہے۔ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو 3 دن میں تو ہم نے جنگ ختم کر دینی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ 3 دن بعد بھارت کی بکری بھاگ گئی اور پاکستان نے جس طرح سے ان کو شکست دے دی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو 3 دن کا اسلحہ بھی کافی تھا بھارت کے لیے، جس طرح کی ان کی صلاحیت ہے، جس طرح کی ان کی صلاحیت سے زیادہ ان کے پائلٹوں کی، ان کی فوج کی مہارت ہے۔ تو باقی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی خوش فہمیاں لوگوں کی طرف سے بتائی جاتی ہیں، جتائی جاتی ہیں۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے، جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیزائن ہوا ہے آپریشن، کون سا آپریشن جس میں بھارت کو شکست دی گئی ہے، آپریشن بیان المرسوس، وہ کہتی ہیں کہ یہ نواز شریف کی سربراہی میں یہ آپریشن ڈیزائن ہوا تھا۔ گویا میاں نواز شریف صاحب اس کے ڈیزائنر ہیں، جبکہ انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تو ایک جس طرح سے روحانی قسم کی صورتحال تھی۔ جنرل صاحب نے فجر کی نماز با جماعت ادا کروائی، اس کے بعد دعا مانگی، اس کے بعد پھر مشورہ کیا گیا کہ کون سا میزائل کس وقت پھینکنا ہے، اور قرآن سے سارا کچھ انہوں نے، قرآن مجید سے انہوں نے رہنمائی لی۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا انصار عباسی صاحب کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا، تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارا کچھ تو جہاں پہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف کے گھر میں ہو رہا تھا، سارا ڈیزائن میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ سارا آپریشن ترتیب دیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب پاکستان کے طیارے ہوا میں گئے تو ایئر چیف مارشل سدھو صاحب کی طرف سے پائلٹوں کو کہا گیا کہ جانے نہیں دینا، پکڑ لو، بچ کے نہ جائے، گرا لو، مار دو۔ تو یہ لوگ ایسی باتیں کرنے والے شاید وہاں پہ ان کے پاس موجود تھے۔ جب ایک آپ نے ٹاسک دے دیا، اس کے بعد ایئر چیف کا یا پیچھے بیٹھی ہوئی کمانڈ کا کوئی ایسا تعلق نہیں رہتا۔ اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاک فضائیہ نے جنگ جیتی ہے، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے، پاکستان ایئر فورس نے واقعی یہ جنگ جیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ساری کی ساری افواج بھی اس کے ساتھ تھیں، اور کوئی بھی فیصلہ سدھو صاحب کی طرف سے اکیلے اپنے طور پر نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں طاقت کا محور ویسے تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، لیکن سب کے اوپر جس کا ہولڈ ہے، سب کے اوپر جس کی کمان ہے، وہ ہے پاکستان کا آرمی چیف۔ پاکستان کا آرمی چیف جو بھی ہو، آج کل جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اور ان کے کیے گئے فیصلے ہی ہر جگہ پر امپلیمنٹ ہوئے ہیں، انہی پر عمل ہوا ہے۔ اور پاکستان نے، انہوں نے جو کچھ بھی ایک نقشہ بنا کے دیا، انہوں نے جو بھی ایک حکمت عملی بنائی، انہوں نے جو بھی ایک ڈیزائن کیا، انہوں نے جو بھی ایک منصوبہ بنایا، اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور پھر کریڈٹ ہر ایک بندے کو جاتا ہے جس نے اپنا کام کیا، جس نے جہاز اڑائے، جس نے جہاز تیار کروائے۔ تو پاک فضائیہ کا کریڈٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تو یہ کریڈٹ کہاں پہ چلا گیا؟ اب کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ میاں نواز شریف نے یہ آپریشن ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ان کی طرف سے کیوں کہا گیا؟ اور صرف یہ نہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ بات کرتی ہیں، بلکہ دیگر بھی مسلم لیگ نون کے لیڈر ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہے، مکھن ہے، مالش ہے، پالش ہے، صرف اور صرف اپنے عہدے بچانے کے لیے۔ اس لیے اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں خوشامد میں، صرف اور صرف ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میاں نواز شریف نے کیا تیر مار دیا۔ اللہ کے میاں نواز شریف تو کیا پاکستان کے وزیر اعظم، ان کو بھی کک پتہ نہیں ہے کہ ہماری فوج کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ تو اپنے آپ سے چھپا رہے تھے، جس طرح کے بزدلانہ بیانات دے رہے تھے، کبھی اس ملک کو کہہ رہے تھے، کبھی اس ملک کو کہہ رہے تھے۔ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے کہ ان کی سبکی بہرحال پاکستان کی سبکی ہے، یہ تو صلح کی طرف جا رہے تھے، یہ تو دنیا کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو جنگ میں جانے سے بچا لیا جائے۔ لیکن پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر فیصلے کیے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں نواز شریف کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو باقی ہمارے خواجہ صاحب، خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے جتنے بھی وزرائے دفاع ہیں ان کو مات کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب سے بھاری ثابت ہوئے ہیں، سب سے تگڑے ثابت ہوئے ہیں۔ کس معاملے میں بھاری ثابت ہوئے ہیں، کس معاملے میں تگڑے ثابت ہوئے ہیں؟ یہ ثابت ہوئے ہیں جگتوں میں، مخولوں میں، پکچروں میں، دوسرے کا مذاق اڑانے میں۔ تو خواجہ آصف کا کوئی بھی دنیا کا وزیر دفاع نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ مجموعی طور پہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس میں جگتوں میں۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ایک تو پانی پر ہوں گے، دوسرے دہشت گردی پر ہوں گے، اور تیسرے کشمیر پر ہوں گے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو ان کو کس نے کہا مذاکرات کا؟ مودی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف 2 باتوں پر ہوں گے، دہشت گردی پر اور آزاد کشمیر پر۔ دہشت گردی وہ اس کو کہتے ہیں جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ اسی طرح
इसहाक डार की तरफ से भी कहा गया है कि भारत के साथ मुज़ाकरात फलां चीज़ पर हो सकते हैं। भारत की तरफ से इनकार किया गया है कि हम किसी और बात पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि अता वो भी ऐसी ही यानी और बेईमानी किस्म की बातें करते हैं। ये तीन बंदे, इनको कौन संजीदा लेता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के बाहर जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसफ, तातारड़ और इसहाक डार। बहरहाल इनका जो बॉस है मियाँ शहबाज शरीफ, उनको भी कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने एक मौके पर कहा था कि ये शहबाज शरीफ ऐसे ही अपनी तरफ से छोड़ देता है, इसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ख्वाजा आसफ साहब के बारे में बता दी उन्होंने इमरान खान को भी एक चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि देखें, भारत की तरफ से जो कुछ 5 अगस्त को हुआ था 2019 को, इमरान खान ने उसका जवाब नहीं दिया था। और इधर देखें कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यलगार की गई तो शहबाज शरीफ ने किस तरह से मुकाबला किया, किस तरह से जवाब दे दिया। और उस दौर में जबकि ख्वाजा आसफ साहब बात कर रहे हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया था, बल्कि 370 आर्टिकल का वो मामला था, वो पाकिस्तान पर हमला नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में इस पर बात की थी बड़े जज्बाती अंदाज में। तो इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि क्या मैं भारत पर हमला कर दूं? तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा हमला करने का। तो बहरहाल उसका और इसका कोई मुवाजना बनता नहीं है। लेकिन ख्वाजा ने भी चूंकि मालिश करनी है, पालिश करनी है, उन्होंने भी खुशामद करनी है अपने खुदा बरकरार रखने के लिए। इनको तो सबको जरूरत है ऐसी मक्खन की मालिश की, पालिश की, क्योंकि फॉर्म 47 इसके साथ इजाजत दीजिए।